لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التائبون۔ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: یہ گاؤں پال ہے، شیخ گجرات یا شیر گجرات کہیے، فخر العلماء کہیے، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ کا گاؤں ہے، اس لیے حضرت ہی کی نظم سنا دوں، کوئی اور نظم سنائے بغیر
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی تاریکیاں جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا سب کوئی کہنا پڑا کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ تاکہ یہ تحفہ فرشتے میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ابھی حضرت مولانا کو پہنچا دیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بہت قریب کے محسن مولانا عباس صاحب خانپوری اسٹیشن پر اترتے ہی مولانا نے کہا کہ بلغ العلا آج سنا دیں گے۔ اسے سنانے والا تھا، مجھے معلوم تھا پال گاؤں ہے حضرت کا، اور حضرت سے ہمارے رشتے دار بھی ہیں، ہم حضرت کے رشتے دار ہو گئے ہیں، اور خواب میں زیارت کرنے والوں نے زیارت بھی کی حضرت کی، مجھے وہ خواب بھی سنائے گا، بڑا دل خوش ہوا کہ اس کے ہر بیان مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور بھی میں خواب ہی سنا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے، مگر میں خواب والا عالم نہیں ہوں، اور میں خواب کی دنیا میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اور نہ میں اس کا قائل ہوں، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں، مگر پال والے خوش ہو جانے اس لیے یہ دو لفظ۔ میں خواب آپ کو نہیں سناتا کیسے کن کن لوگوں نے دیکھا اور کس طرح دیکھا، تو مولانا عباس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ مولانا بلغ العلا تاکہ فرشتے پہنچا دیں، اللہ والے زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے عشق میں زندگی گزاری ہے وہ تو زندہ ہیں، اولیاء کرام اللہ والے، ان کو مردہ مت کہو، شہید بھی زندہ ہیں اور اولیاء کرام بھی زندہ ہیں، سن لینا پال والو، پھر مت کہنا کہ کسی نے نہیں کہا تھا، یہ رفیق بہودی کہہ رہا ہے۔ اور سورت میں سب سے پہلے میرے بیان شروع کروانے والے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری، حضرت نے کہا تھا بڑودا پہنچ جاؤ، ان کو دعوت دو،
وہ آ جائے ایسا سمجھنا نہ آ جائے. بھائیو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ والوں کے ایسے تعلقات اور ان کی توجہات اور ان کی روحانی قوتیں اور دعائیں جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا سب کو یہی کہنا پڑا کشف الدجا بجمالی بلغ العلا بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی. بھائیو ثواب میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں ورنہ میں اکیلا ہی ثواب لے جاؤں گا. یاد رکھنا سب محروم جائیں گے یہاں سے. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ فرشتے دیکھ لیں کسی نے ایک بلغ العلا نہیں پڑھا پورے مجموعے والوں نے پڑھی تو آپ سب کا نام بھی پہنچ جائے گا. سہتے رہے جو روز دیتے رہے سب کو دعا سہتے رہے جو دیتے رہے سب کو دعا دشمن کو بھی کہنا پڑا حسن جمیل خصالی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی. حضرت کیسا عجیب شعر بنے حضرت کے لبوں کو چومنے کا جی چاہتا ہے. وہ کتنے عشق میں ڈوب کر حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نے یہ شعر لکھا ہوگا. امام یعنی محمد مصطفیٰ امام یعنی محمد مصطفیٰ رضو سمانے شور تھا صلو علیہ بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیل خصالی صلو علیہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ بھی حضرت ہی کے دو چار شعر ہے، لمبی بھی دو چار شعر میں گھنٹہ سوا گھنٹہ میں آج ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹھنڈی رات ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے. یہ تو ہمت کی بات ہے آج لوگوں کی، پال والوں کی، کہ ٹھنڈی میں یہ پروگرام رکھے آپ نے کہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے. ایسی ٹھنڈی بیٹھنا مشکل ہے. میں نے اترتے ہی مولانا عباس صاحب سے پوچھا کہ پروگرام کہاں ہے، مسجد میں ہے کہ باہر ہے؟ تو یہاں پہلے ہی میری ہمت توڑ دی کہ باہر ہے.
سنتے میری ہمت تو ٹوٹ گئی کہ باہر ہے اس ٹھنڈی میں بھی، مگر پھر ہمت بڑھ گئی کہ جب پال والے ہمت کرتے ہیں تو ہم کال کو پیچھے ہوتے ہیں، ہمت سے مر جاتے مدد خدا۔ ہاں جب مرد مومن ہمت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، تو یہ ہمت کی بات ہے، یہ معمولی بات بھی ٹھنڈی میں بیٹھ جانا۔ ماں بہنوں کا بھی کمال ہے، مگر ماں بہنیں ذرا نمبر 2 پر ہے کیونکہ وہ تو بند دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے سب لوگ، تو عورتیں تو بڑی فائدے مند ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے کو دروازہ میں 1 بجے تک چالو رکھو نا تم بیان، بڑا ان کی پیٹ پکڑا جائے آج لوگ کل نہیں جائیں گے کام کرنے، کام پہ رکھو۔ عورتیں تو کہے گی کہ مولوی صاحب کا بیان 1 بجے تک چلے تو بہت اچھا، پڑھنا ہی نہیں، اس لیے گھڑیال میں نے دیکھ لی 1.25 گھنٹہ پورا ہو جائے گا کہ وہاں سے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سمجھ گئے؟ کتنا بہت ٹھنڈی کا زمانہ، گرمی میں جب بلائیں تو 15-20 منٹ اور زیادہ سنیں گرمی میں۔ خدا کی یاد دل میں ہوں میں حضرت لے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں، خدا ہے اسی کا ہوں کمائی، بہت ناز بڑی پاکی لاش لے کے آیا ہوں، بہت ناز بڑی پاکی لاش لے کے آیا ہوں، شہید کربلا کی اولیاء کی ہمارے حافظ عبدالغفور صاحب نے اب یہ اشارہ تو مجھے کر ہی دیا کہ مولانا محرم کا مہینہ ہے، یعنی کچھ بات لے آنا، تفصیلی بیان تو سورت میں میرے ہو چکے ہیں، جب آپ نے سنے بھی ہوں گے، سیڑھی میں سنے ہوں گے، ٹیپ ریکارڈ میں، کیسٹ میں سنے ہوں گے، اب اس کو لوٹانا، حالانکہ پان کی عورتیں کہے گی کہ ہم نے کیا سنا مولوی صاحب، وہ بھاگا تلا والے بیان میں لوٹا سکتا ہوں، 3 دن ابھی دن سے ہوئے، اور اس سے اگلا پروگرام 4 اور 3 پروگرام گزشتہ سال والے 7 پروگرام، 7 پروگرام میں شہید کربلا کا بیان ہو چکا ہے، ابھی سے بھی اشارہ 1-2 بار ہمارے حافظ عبدالغفور صاحب کی بات رکھنی پڑے گی، تو آل رسول صدق پیغمبر سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کی بات ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ شہید کربلا کی اولیاء کی بلبلوں کی میرے دل میں محبت ہے، عقیدت لے کے آیا ہوں، میرے دل میں محبت ہے، عقیدت لے کے آیا ہوں، خدا پوچھے محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے،
تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں، تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کا ہر شہر جاندار ہے اور واقعتاً وہ فخر گجرات سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اندھیری نور اللہ مرکزہ شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر سناؤں گا میں سناؤں گا سنانے تم کو پیغام رسالت لے کے آیا ہوں، سنانے تم کو پیغام رسالت لے کے آیا ہوں، بہت نازک بڑی بات لے کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ مٹکے الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی، ہوئے محروم ہر عزت سے، ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے، سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، گراں قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب، اس کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھ دی ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھا دوں گا، سب سے اچھا بیان ہے، قرآن کی کوئی آیت سمجھا دو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سمجھا دو، اور اگر یہ دو بھی آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی اللہ والوں کا واقعہ سنا دو۔ یہ 3 طریقے ہیں بیان کے، یاد رکھنا پال والوں۔ نمبر 1 قرآن کی آیت کی تفسیر، نمبر 2 کوئی حدیث سنا دو، اور یہ بھی اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو اللہ والوں کے کوئی واقعات سنا دو، 4-5 واقعات، بس دعا کر کے جلسہ ختم کر دو۔ عام طور پر جن لوگوں نے میرے بیانات سنے ہیں انہوں نے اندازہ لگایا ہو کہ مولانا یا تو کوئی آیت سمجھاتے ہیں یا کوئی حدیث سمجھاتے ہیں یا پھر اللہ والوں کے واقعات۔ تو جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہم خود سوچیں کہ ہم ایمان والے کیسے ہیں، جب سوچتے بھی آئیں قرآن کی آیت پر، اسی طرح درس ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا لنگڑا ہے، اتنا کمزور ہے، جو فجر میں ٹھنڈی کے وقت فجر کی نماز کے لیے بھی ہم کو اٹھاتا نہیں ہے۔
اور فجر کی نماز وہی پڑھے گا، سن لینا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، فجر وہی پڑھے گا، یہ یاد رکھ، 100% کی بات کہہ کر جاتا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ فجر ضرور پڑھے گا، اور نماز لگی ظہر اثر مغربی عشاء، خالی فجر نہیں، مگر فجر کی نماز ذرا مشکل ہے، کیونکہ سب ہی گورے کے اندر بڑے آرام سے پڑے ہیں، آپ بس ہونا بول رہے ہیں، اور یہ اٹھیں گے کب؟ یہ 8:30 بجے، کوئی 8:45 بجے، کوئی 9:30 بجے، تو جو جیسا جیسا اٹھے گا وہ فجر پڑتا جائے گا، کسی کی نماز 8:30 بجے، کسی کی 8:45 بجے، کسی کی 9:30، کسی کی 11 بجے۔ اچھا یہ تو میں ان کا کہہ رہا ہوں جو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھ گئے، لیکن میں ان کا کہہ رہا ہوں، ورنہ اکثریت وہ ہے کہ نماز کیسے، اللہ اللہ خیر سے، رات کو سوئے تو کلمہ پڑھ کر دم کر دیا بدل کر، اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ، واقع بدل میں پھر ہے، اور فجر میں بھی اٹھے گا تو کلمہ پڑھے گا پھر دم کر دے گا، ہاں نماز پڑھے، سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور پھر 4 قل ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ تبارک ہے، جو بھی ہے پھر پڑھ کر دم کرے گا، عشاء پڑھ لیں اب یہ اثر کرے گا، یہ پڑھ لیا فجر کی نماز، چونکہ نارمل غفلت کا وقت، اور عصر کی نماز کا بھی ذکر ہے حدیث میں، کیونکہ وہ پیسے گننے کا وقت، عصر کا ٹائم ہے کہ میری بکری کتنی ہوئی، نقد رحمۃ اللہ علیہ کتنے آئے، آج میرے کو نفع کتنا ملا، نقصان کتنا ملا، پانا والو یہ بھی سن لو، عصر کی نماز بھی وہی پڑھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت، حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا من صلی المردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی، فجر اور عصر، تو ٹھنڈا ٹائم، وہ جنت میں جائے گا، اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہرگز جہنم میں نہیں جلے گا وہ شخص جس نے غروب سے پہلے کی نماز پڑھ لی یعنی فجر، اور جس نے غروب سے پہلے کی نماز پڑھ لی یعنی عصر، من صلی قبل طلوع الشمس وقبل الغروب لن یلج احدهم فی النار، حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص جہنم میں نہیں جلے گا، ہرگز نہیں جلے گا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کی، تو یہ خصوصیت سے 2 نمازوں کا ذکر اسی لیے یہ وجہ دنیا نے بتائی، شراح حدیث نے یہی وجہ بتائی کہ فجر کا ٹائم نوم اور استراحت، غفلت میں پڑے رہنے کا، اور عصر کا ٹائم پیسے گننے کا، اس لیے حدیث میں 2 نمازوں کا ذکر ہے، ورنہ تو 5 نمازیں ضروری ہے، خالی فجر اور عصر نہیں، 5 نمازیں، اور میرے آقا تو تہجد بھی پڑھتے تھے، کم سے کم 4 رکعت پڑھی، اور زیادہ سے زیادہ 10 رکعت پڑھی تہجد کی نماز، اور میرے آقا کا تو یہ فرض تھی، ضروری تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں حامیم کہا، کہیں عبداللہ کہا،
کہیں محمد نام لے کر پکارا، کہیں احمد کہا۔ یہ اللہ کے لاڈ اور پیار کی علامت ہے۔ وہ قانون ہے نا کہ آدمی کو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کا نام زیادہ زبان بن جاتا ہے، کسی بھی بہانے سے لائے گا، وہ تعلق کی بات ہے۔ آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو بتاتی چلی گئی۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں فرمایا، عشق شعلہ کے ہر معشوق جملہ عشق میں چنگاری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عشق وہ چنگاری ہے کہ جب یہ اڑ کر دل کی زمین کو لگتی ہے، دل کی تختی کو لگتی ہے، تو معشوق کا نام باقی رکھتی ہے۔ باقی معشوق کے علاوہ جتنے اغیار ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، یہ چنگاری ان کو جلا کر کے بھاگ کرتی ہے، اللہ کا نام باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے افسر اللہ اللہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سید چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ اللہ اللہ۔ میں نے میرے شیخ قطب عالم ربانی سید العلماء حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا۔ میں تو حضرت کو تیل لگا تھا رات کو، یہ میرے ذمہ تھا، اور وہی دعاؤں کا اثر ہے، یاد رکھنا۔ یہ رامدیو اور سہارنپور کی دعا ہے اور ہمارے اساتذہ کی۔ میں دیکھتا رہا حضرت سو گئے، پوچھتا تھا میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد، حضرت اور تیل لگا نہ سو گئے، بھائی وہ ہوش جاری رہتے، حضرت اور تیل لگاؤ گے، 3 مرتبہ آواز لگا، سانس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی ولی کو ملی، ایک مرتبہ بھاگے جا رہی تھی، لوگوں میں جلی، لوگوں میں جلی، میں جلی، مگر آج کل کی رابعہ کی آواز تو الٹی ہوتی ہے، لوگوں میں چلی، لوگوں میں چلی، میں چلی، ہاں تمہارا یہ سب سنبھالو، تمہارا سنبھالنا ہوتا، باقی میں چلی لے سنبھال تیرے بچوں کو نے، تیرے گھر کو نہیں ہے۔ جو کام ہوتا ہے وہاں بھیڑ والا تو ہوتا ہی ہے، ہمارے اندر ایسا بھیڑ والا بھی ہے کہ جو خود بخود چلی جاتی ہے، اور یہ عورتوں میں اللہ والیاں بھی ہے، نہیں جاتی کہ میرے ماں باپ میرا جہاں نکاح کرے، بس وہ میری گئی ہے آج بھی۔ تو چنگارے لوگوں میں جلی، لوگوں میں جلی، تو 10-15 آدمی دوڑ کے آ گئے، کیا ہوا؟ جلی جلی جلی، یہاں تو دیکھا کچھ جل نہیں رہا، بدن کپڑے سب سلامت ہے، وہ کہہ رہے لوگوں میں جلی، لوگوں میں جلی۔ کسی جاننے والے نے کہا جاؤ رابعہ کی آگ کو تم نہیں بجھا سکو گے، رابعہ کو دنیا کی آگ نے نہیں جلایا ہے، اس کے مولا کے عشق کی چنگاری نے جلایا ہے، اور رابعہ کا دل جل رہا ہے اندر سے، بدن نہیں، کپڑے نہیں، رابعہ کا دل جل رہا ہے، اس پر چلا رہی ہے لوگوں میں جلی، لوگوں میں جلی۔
لوگوں میں گئی. ایک مرتبہ پاگل پنے میں بھاگ رہی تھی حضرت رابعہ بصری، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں انگارا. تو کسی نے پوچھا رابعہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کہاں بھاگنے جا رہی ہے؟ عجیب فرما، یہ اللہ والے بھی عجیب ہوتے، ہم سب کو سبق دے کر گئے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ پیالہ میں نے پانی کا اس لیے لیا کہ اس سے جہنم کی آگ بجھا دی، اور یہ انگارہ اس لیے لیا کہ اس سے جنت کا باغیچہ جلا دو. کیا لوگ اللہ کی عبادت جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے؟ تو میرے مولا کی ذات سے تعلق نہیں ہے تو خود بن گئی، تو بیچ میں کچرا آ جائے، کچرا کہ جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے، رحمتوں کی بارشیں نازل ہوگی، عذاب سے بچیں گے. تو حضرت رابعہ بصریہ کہہ رہی ہے میرے رب کی عبادت جنت کی حیث میں اور جہنم کے ڈر سے، تو وہاں اس کو جلا دوں تاکہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے میرے مولا کی ذات رہے، میں جلا دوں. بھائیو، یہ رابعہ بصریہ ان اللہ والوں کی برابری کون کر سکتی ہے؟ ہاں، میں رابعہ سے کہہ رہا ہوں پال کی ہوئے کہ رامیر کی ہوئے کہ سورج کی ہوئے، انگارا لے کے بھاگیوت مہربانی کر کے، ہاں ہاتھ چل جائے گا، چھالے پڑ جائیں گے، وہ پھکوڑے پڑ جائیں گے، نام میرا بدنام کرو گے. جس طرح وہ موری رفیق صاحب آتے ہیں مولا آنے وہ ایسے ہڈیے بتا کے جاتے ہیں، سیدھا سیدھا بیان تو کرتے نہیں، انہیں ایسے ہڈیے چھوڑ کے جاتے ہیں. تو میں تو بھاگی تو وہاں میرا تو ہاتھ چل گیا، تو وہاں تیرے کو کہا تھا کس نے انگارا ہاتھ میں پکڑ؟ وہ تو حضرت رابعہ بصری ہے. مولانا نے تو تجھے عشاء کی نماز پڑھنے کا کہا تھا کہ عشاء پڑھی ہو، فجر پڑھی ہو پابندی سے، تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، جیسے اسکول میں بھیجتے ہو مدرسے میں بھیجو، تاکہ رب کا نام پڑھے، اللہ کا نام پڑھے. یہ جتنے اولیاء کرام اللہ کے ولی بنے اور عالم ربانی بنے، اے پال والوں، یہ سب ان کی ماہی کی تو محنت ہے، یہ ماہی کی تو محنت ہے. مجھے آپ کوئی ایک ولی ایسا بتا دو، کوئی ایک ولی جو ماں کی محنت سے بغیر بنے، کوئی ایک. یہ اصل میں ماں ان کی اللہ والی تھی، تو اللہ والے ماں نے ان کو مولا والا بنا دیا. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تو مشہور ہے ان کے بارے میں. اماں مدرسے میں چھوڑ کے گئی بچپن میں، دیکھو بچپن میں 7 سال کی عمر، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. استاد سے کہا اس کو چھٹی مت دینا، اس کو گھر آنے کی، اور اگر کبھی چھٹی مانگے بھی تو پہلے کہنا سبق سنانے سے چھٹی، اور سبق زیادہ دینا. دیکھا ماں بتا رہی استاد کو. ہمارے مولانا میں ایک استاد نے وہ لڑکے کو مارا، وہ دیر سے آئے گا مدرسے میں، ایک تو آدھا گھنٹہ لیٹ آیا مدرسے میں، اور وہ بھی ایسا ہے کہ ناک میں سے رہ جا رہا تھا. دیکھو آیا وہ بھی ایسا. استاد نے آئی لگا نہیں، استاد کی بھی کھوپڑی بال میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ تو لیٹ آیا، وہ جگہ نہیں سوچی بھائی بھاگا لڑکا، اور ماں کو کہہ دیا. تو ماں نے توے کے اوپر پکتی ہوئی روٹی چھوڑی اور بیلن لے کے مسجد میں آئی، مدرسے میں آئی بیلن لے کے، اور مولوی صاحب کو بیلن بتا دیں کہ مولوی صاحب یہ بیلن کس لیے ہو جو آئندہ سے میرے لڑکے کو مارا تھا تم؟ ہاں یہ بیلن کیس لیے؟ یہ واقعہ ہو گیا ہمارے بڑوں کا. میں نے فوراً کہا جس بچے کی ماں استاد تو بیلن بتائے، سن لو اللہ بھی بڑے غیرت مند ہیں، غیور ہیں،
اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کو عالم بنا. وہ بھی غیور ہے یار، غیرت مند ہے. حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک واقعے پر، واقعہ ابھی چھوڑ رہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ایک واقعے پر فرمایا تھا، صحابہ کو جب تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا تعجب مت کرو، یہ تو سادگی غیرت کا عالم ہے کہ جو اس نے جذبات ظاہر کی. توحید-سنت.com ساتھ میرے صحابہ میں غیرت مند، فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند اور مجھ سے زیادہ پروردگار عالم غیرت مند ہے. اور حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان زنا کرتا ہے، زنا، تو اللہ کی غیرت کا دریا جوش میں آتا ہے. بندی میری، بندی میری، تو اس کو استعمال حرام طریقے سے کر رہا ہے تو اللہ غضب کی نظر سے اس کو دیکھے. کس کو؟ زانی کو. ہاں، اور اگر وہ عورت بھی راضی ہو زنا پر تو پھر وہ عورت بھی بچے گی نہیں. پھر تو دونوں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ تو پھر میرا کام سے دونوں رہیں گے. یہ دونوں کو مار کے لے لائیں گے جاننے میں کہ جاؤ. وہ عیسیٰ اور نائلہ نے وہ کیا تھا بدتمیزی. پہلے عیسیٰ اور نائلہ دیکھو مرد عورت تھے اور مست عاشق تھے ایک دوسرے سے، تو وہ موقع ڈھونڈتے تھے. عاشق تو عاشق، موقع تو موقع کہاں ملا؟ حج میں چلے گئے وہ اس بہانے کہ تو نے تیری پیٹی تیار کرنے، میں نے میرا کھیلا تیار کرتا ہوں. حج میں آئے، حج میں اور دوپہر کا ٹائم سب سوئے ہوئے، مسجد حرام وہ زمانہ چلنا چاہتا تو مسجد حرام میں جینا کیا دونوں. اور دوپہر کے ٹائم اللہ کا عذاب نازل ہوا، دونوں اسی وقت پتھر بنا دیے اور پتھر بنا کر پھینک دیے گئے باہر. اب جو لوگ بھی آتے خانہ کعبہ میں ہو جاتے لعنت لعنت لعنت. ایک زمانے تک ایسا رہا، جب ان کی اولاد آئی تو شیطان نے پھر دماغ میں بات ڈالی کہ یہ تو تمہارے بہت نیک حضرات تھے، اللہ والے تھے، اور تمہارے باپ دادا ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، تو پھر یہ کیوں کن گئے ہیں یہ پتھر؟ تو شیطان کہتا تھا ہوا اور آندھی کی وجہ سے گر گئے ہوں گے. ہوا کی تو تم ذرا ان کو کھڑا کرو تو بڑی مشکل، تو کھڑا کر آ گئے. یہ کھڑا کر انصاف بننا ہے. اور پھر کہا ان کی جو اولاد آئی تو شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈالی کہ تمہارے بڑے بزرگ باپ دادا ان کی تعظیم کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو سب ایک قدم آ گئے، ان سے منتیں مانگتے تھے. اچھا تو پھر انہوں نے وہ اگربتیوں لوبان ڈالی، جب یہاں سے چالو ہو گیا یہ اگربتیوں لوبان ڈالنے شروع ہو. اس کے بعد پھر بیٹھتے تھے اور پھر ایک کو صفا پہاڑی پر، دوسرے کو مروا پر، اور جو چکر لگاتے تھے صفا مروا کے تو ان کو چومتے تھے، کپڑے پر ہاتھ پھراتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. وہاں یہ عیسیٰ بھرنا ہے. اسی لیے جب اسلام آیا اور حج فرض ہوا اور صحابہ کو حکم دیا گیا صفا مروا کے بیچ میں صحیح کرنے، تو صحابہ کے دل و دماغ میں یہی شک، یہی شبہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کسی زمانے میں عیسیٰ اور نائلہ رکھے ہوئے
لوگ صحیح میں ان کی تعظیم کرتے تھے. یہ تو وہ جگہ تو گناہ تو نہیں ہوگا. تو پھر وہی آئے اس کی الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے. شعار وہ دین کی علامت جیسے مسجد اور مسجد کا مینارہ دیکھو شعار. یہ شعار ہے یاد رکھنا. قرآن پاک خانہ کعبہ خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار دین کے شعار ہے. علامت واجب التعظیم واجب التکریم. اسی لیے تو صحابہ تعظیم کرتے تھے. آپ بدر کا موقع ہے, بدر کا موقع اور سواد ابن غزیہ تو اس وقت میں کھڑے اور بدر کا موقع تو ذرا آگے بڑھ کے کھڑے تھے تو حضرت کے ہاتھ میں کمان تھی تو ذرا مارے. سب نے یہ سوال کہ سواد برابر کھڑے رہو سب نے. تو سواد ابن غزیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی, میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. تو حضرت بڑے سنجیدہ بولے, ہمارے نبی بڑے اور عدل اور انصاف والے تھے. یاد ہے انصاف والے. حضرت نے فوراً کہا لے لے بدلہ بھائی. اللہ نے کیسے ہمیں نبی دیے تھے. وہ شاعر نے کہا خدا نے ہمیں ایسا بخشا دی, خدا نے ہمیں ایسا بخشا دی کہ دنیا میں ایسا ہوا نہیں. حبیب خدا کم نبھانے کا ثانی, حبیب خدا کم نبھانے کا ثانی. سبھی تو آسمان پر نہیں, سبھی تو آسمان پر نہیں. میرے آقا نے کرتا اٹھا دیا میرے گلے بدلہ لے لے. تو بدلہ کیسا وہ چمٹ گئے حضرت کی پشت مبارک سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لوں گا آپ سے. میرے ماں باپ قربان ہو, یہ موقع کب سے ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کب موقع ملے اور آپ کی پشت کو میں کیوں لوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت کو میں دیکھنا چاہتا تھا. آپ کی زندگی اور موت کا مرحلہ ہے, بدر کا میدان ہے, پتہ نہیں میں زندہ واپس آتا بھی ہوں یا نہیں. یہ بدر کے موقع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں. بوسا دیتی دلی سے عظیم میرے آقا بھی دین کا شعار یاد رکھنا. اسی لیے ایک موقع پر میرے آقا تشریف لائے, صحابہ کھڑا ہو گئے. میرے آقا میں توازن بھی اتنی تھی, یاد رکھنا, انکساری بھی اتنی. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ, میرے سامنے اس طرح کھڑے مت ہوا کرو
جیسے اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں درگاہ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، تم غلاموں کی طرح میرے سامنے اس طرح کھڑے مت ہوا کرو۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑھیا میرے آقا کو دیکھ کے گھبرا گئی، کانپ گئی۔ فتح مکہ سب میری 8ویں مکہ فتح ہو، یہ بیان میں عجیب ہے، بخاری شریف میں ابھی ہمارے چل ہی رہا ہے فتح مکہ، مگر کسی اور موقع پر، ابھی نہیں، ابھی 1.5-2 گھنٹے میں پورا نہیں ہوگا فتح مکہ، اس سے چھوڑو، اس کو بھی سب کو چھوڑو، سب کو چھوڑو۔ وہ ایک بڑھیا حضرت کو لے کے ساتھ دیتے تھے کہ محمد آ گئے، محمد اب تو خون کی ندیوں میں جائے گی مکہ میں، کیونکہ مکہ والوں نے ان کو ستایا تھا اور نکالا تھا اور مدینہ جانا پڑا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کام مت اللہ رشک، اپنے قلب پر کھڑے رہے۔ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ میں کوئی بادشاہ نہیں کہ پچھلے مظالم کا بدلہ تم سے لوں گا۔ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ إِمَامَةٍ مِّن قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْخَبِيثَ میں تو قریش اس غریب عورت کا بچہ ہوں جس کی ماں شوربے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ملا کر کھایا کرتی تھی، میں تو اس غریب عورت کا بچہ ہوں۔ پال والو دیکھو، جھوٹ مت بولا، میں نے سنا آپ تو بڑے سچے ہیں۔ 2 دن کی باسی روٹی وہ کھائی آپ نے، تو جھوٹ مت بولو، آپ کو صحیح بولتے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے، پھینک دیں گے۔ 2 دن کی سوکھی روٹی اس کو شوربے میں ٹکڑے کر کے ڈالو اور وہ بناؤ، تو یہ کھانا حضرت کھاتے، جس کو ہم اپنی زبان میں میرے خیال سے چکولی کہتے ہیں، کیا بھی چکولی کہتے ہیں؟ ہم لوگ سب جگہ زبان ایک ہی ہے، ہمارے بھگونے میں چکولی، جیسے آپ کے وہاں کوشیلا کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے ذرا پوچھنا پڑا تو وہ یہاں بھی چیکو، آپ غفور صاحب نے یہاں بھی چکولی نہ بولو نا ہم لوگ۔ میں قریش کی اس غریب عورت کا بچہ، دیکھا آپ نے، فاتح بن کر آئے، اللہ نے قدرت دی، 12,000 سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ، حضرت کا ایک اشارہ کافی تھا، مکہ کی بستی اونچی ہو جاتی ہے، خون کی ندیاں بہ جاتی، میرے آقا کا ایک اشارہ ہوتا، مگر نہیں، ہم بدلہ لینے نہیں آئے، شعار، تو یہ سب شعار، صفا مروہ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں میرے دین کی علامتیں ہیں، لہذا وہ شبہ کرو اگلا والا، وہ صابن نہائنا تھے لگتے، ابھی نہیں، ابھی تم کو گھر میں اٹھا کے دو۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، حالانکہ صحیح واجب ہے ہمارے علماء حناف کے نزدیک، مگر پھر بھی اللہ کہہ رہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ صاحب جلالین اور تمام مفسرین نے تعبیر کی
کہ انہوں نے سوال ہی ایسا کیا تھا صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا صفا مروا کے شہید میں؟ تو انہوں نے جیسا سوال کیا اللہ نے جواب دیا ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کرو، ورنہ ہے واجب، یاد رکھنا، صحیح صفا مروا کے بیچ میں وہ تو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی نفلی کام کرے گا خوشی سے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اس کی نیکی کو جاننے والے ہیں۔ تو بہرحال دیکھو اللہ غیور ہے، تو یہ بات وہی سے چلی بیلن سے چلی تھی۔ وہ ماں نے مدرسے میں آ کر استاد کو بیلن بتایا کہ بیلن دیکھ لیو، تو وہ لڑکا نہیں پڑھا دے پڑھا۔ حضرت بایزید بستانی کی اماں مدرسے میں بھول گئی اور استاد کو کہا رضا دینا مجھے، رضا آگے تو سبق زیادہ دینا، سبق سناؤ پہلے، اور زیادہ دینا 6-7 برس تاکہ یاد نہیں کر سکتے۔ تو کئی مدت ہو گئی تھی اماں کو دیکھے ہوئے، اماں یاد آنے لگی، چھٹی مانگی، استاد نے 7-8 صفحے دے دیے سبق پہلے یاد کر، یاد بھی ہو گیا۔ لوگ اللہ والوں کا دماغ بھی بڑا تیز ہوتا، یاد بھی ہو گیا۔ ہمارا دماغ اتنا تیز نہیں، اسے سبق یاد نہیں ہوتا، دیکھو سبق یاد نہیں ہوتا۔ قرآن کی برکت ہے۔ ابھی حضرت الغفور صاحب نے کہا، اور میرے خیال سے جو بچہ قرأت کر کے گیا تو شوال سے ابھی تک 14 پارے حفظ کر لیے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت شیخ ہاشم بسرا کے تھے، ان کے بارے میں البتہ ہے کہ انہوں نے 3 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ ایک شخصیت ایسی ملتی ہے بسرا کہتے ہیں 3 دن میں قرآن یاد پورا۔ وہ ایسے اللہ والے تو ہمارے زمانے میں بھی تھے کہ جو حج کے لیے گئے پانی کے جہاز سے، رات کو تراویح پڑھانی ہے، قرآن یاد نہیں، ایک پارا بیٹھ کے فجر سے یاد کیا، رات تک وہ ایک پارا یاد ہو گیا لوگ، اور اسٹیمر کے اندر تراویح میں وہ ایک پارا سنا دیا۔ حج میں گئے، راستے میں ہی پورا قرآن یاد ہو گیا، دیکھا راستے میں۔ اور ہم جب حج میں جاتے ہیں تو قرآن یاد کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں لینے کی اس کی فہرست بناتے ہیں۔ 2 رادو لینے کی، ایک ٹی-شرٹ لینے کے ٹی-شرٹ، اور تیسرے ٹی-شرٹ لینے کے ہیں۔ اچھا تو کے لیے یاد آتے، دیکھو کالو کے لیے اتنے، لالو کے لیے اتنے کپڑے لینے کے لیے ہیں، اور وہ فلانا ٹہلیا جو میرے ماتھے پڑ رہا ہے اس کے لیے 2 جوڑ لینے کے، فلانا کے لیے اتنے، پورا لسٹ۔ تو میں ایسا میرا طواف کروں اسی سے جو میرے ہونے لگے کہ 2 دن پہلے میرے بھائی مدینہ میں مجھے ایک نے پوچھا، ابھی وہ 300 گڑیا نکلی ہے، وہ رادو کا ہی باوا ہے، اس نے رادو کا بھی مارکیٹ چھوڑ دیا، اس میں نکلتے ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسی فیکٹریاں بن گئی ہے۔ تو ایک نے پوچھا میرے کو کہ چاچا 300 گڑیا کا نہیں دو، میرے کو چاچا کا ہے۔ تو میں نے کہا آپ 300 گڑیا لینے آئے ہیں؟ تو سامنے حضرت کا گنبد دکھتا ہے، سبز گنبد، میں سلام پڑھ کے آیا، میں نے کہا ادھر آپ سامنے 300 ملتی ہے، کیونکہ گنبد سے ادھر کے ادھر، میں نے کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں ہے 300 گڑیا وہاں ملتی ہے، وہ پوچھنا میں تو جب 300 گڑیا لینے کی جگہ حالات صحیح ہو جائیں گے۔ بھائیوں مدینہ میں جا کر ہم کو تو یہ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ سنا دوں، بولو، ارے سنا ہوگا نا کہ نہیں سنا ہوں؟ نہیں سنا ابھی سے بات سن رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا گھڑیال دیکھیے، 1 گھنٹہ فنش۔ قسم خدا کی کسی آرزو میں
انشاءاللہ بولو گا کہ دن میرے مجھے نہیں یہ کہتا نہیں ہے مدینہ دیکھنا ایک دن ضرور جائیں گے مدینہ دیکھنا ایک دن ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اگر مدینہ پہنچ گئے تو کریں گے کیا؟ ایشور بریانی کی دکان پوچھیں گے یا ٹی شرٹ یا بوشرٹ یا پھر باہر سے ڈنگا یا سونے چاندی کے زیورات. ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں ابھی لینا ہے بننے کے پائے ہم سے لینا نا بہت اچھا ہے ان کا سونا تو لے لیں گا برکتن مدینہ سے. چلو میں نے آنکھوں کو ناراض مت کرنا ایک دو انگوٹھیاں دلا دینا اگر تمہارے پاس اتنے ریال ہو گئے تو پہلے دیکھ لیجیے ہے کتنے. میں اتر کا شوقین ہوں میں جب بھی جاتا ہوں پہلے اتر کی شیشی لے لیتا ہوں تاکہ کہ پتہ نہیں پیسے ختم ہو جائے چھیلنے کو. ہاں میں نے میری بات کہہ دی آپ کو. میں جاتے ہی پہلے اچھا اتر لے لیتا ہوں مجھے اتر پسند ہے مکہ کا یا مدینہ اور جو دو چار چیزیں لینی ہوتی وہ مدینہ سے لیتا ہوں. ایک حقیقت کہ نہیں آقا کی بستی سے ہی لیں گے جہاں آقا آرام فرما پہنچ گئے جو مقدر سے مدینے میں پہنچ گئے جو مقدر سے مدینے میں بلا روزے کی لیں گے مثال جائیں گے بلا روزے کی لیں گے مثال جائیں گے انشاءاللہ. وہ حضرت باز استاد میں نے سبق بھی یاد کر لیا. جاؤ استاد نے چھٹی لے لی اور گھر پہ آئے. دوپہر کا ٹائم چلچلاتی ہوئی دھوپ اور ماں اندر دروازہ بند. حضرت باز استاد نے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اماں دروازہ کھولو اماں دروازہ کھولو. اٹھ تو گئی آواز بھی پہچان لی باجی بھی. میں مدرسے میں رکھ کر آئی تھی یہاں باہر گرمی دھوپ. حضرت باعزید مشتاق میں اماں دروازہ کھولو. کون ہے؟ میں باعزید ہوں. بہن تو اماں نے آواز تو میرا باعزید نہیں ہو سکتا. میرا باعزید اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹا سکتا ہے اللہ کے غیر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا. تو باعزید نہیں ہے تو کوئی اور ہے. بس
جو دھکا لگا اور گرے روڈ پر لوگ جمع ہو گئے، دھوپ ہے، گرمی ہے. اب ماں اندر رو رہی، اب ماں نے دعا میں رونا، اے اللہ میرے باعزیز کو تو عالم بنا دے. اے اللہ میں اس لیے مدرسے میں چھوڑ کر آئی تھی، تیرا علم سیکھے، تجھ سے ملنے کا شوق دل میں پیدا کریں گے تو مجھے ملنے آ گیا. ادھر لوگ جمع ہیں بھائی ہندوستانی گرمی میں روڈ پر پڑے ہیں اور ماں اندر رو رہی ہے. تو ماں کا تو ماں ہی رونا ہوتا ہے. ماں رو کر جب دعا کرے دیکھو لڑکا امام بخاری بن جاتا ہے، لڑکا امام ابو داؤد بن جاتا ہے اور لڑکا امام ترمذی بن جاتا ہے. ماں جب روتی ہے تو لڑکا اپنے زمانے کا حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری، حضرت مولانا احمد رضا جمیری بن جاتا ہے اور حضرت مولانا احمد اللہ رابعی بنتا ہے. ماں روتی ہے اور ماں روئی ہے تو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، قرآن پڑھائیں. اللہ علی تھی، مجاہدہ تھا حضرت رابعہ بصریہ، تو اس لیے وہ پانی کا پیارا انگار لے کر بھاگ رہے. ہاں یوں تو ہمت نہیں خنجر کے گلے لگ جانا، کچھ گلے ہیں کہ جو محسوس ہے خنجر کے لیے. آزمانا ہو مجھے تاج یزیدی کی طرح، آزمانا ہو مجھے پھر تاج یزیدی کی طرح، اور کوئی تاج بناؤ میری ٹھوکر کے لیے. ستے پیغمبر علیہ رسول کا یہ پیغام ہے. آزمانا ہو مجھے پھر تاج یزیدی کی طرح، اور کوئی تاج بناؤ میری ٹھوکر کے لیے. ملک اور مال مقصود نہیں تھا، عہدہ اور کرسی اور خلافت مقصود نہیں تھی. حضرت تو کیا حضرت کی بہنیں وہ اپنے اڈانا درگاہ کے بعد بیان کرا ہوگا، چھلا بیان میرا ہو، چھلا بیان اڈانا پر ہو. ہمارے حضرت الرسول صاحب کے یہاں صدیق بھائی یزید نے بہت پیسے دیے، حضرت زینب کو مدد نہیں دی. میرے بھائی نے قربانی اس کے لیے نہیں دی. وہ لوٹ لیا تھا سارا مال، وہ کمینوں نے، عبید اللہ کے سپاہیوں نے، سب لوگ نے لیا تھا. تو یزید نے دینا چاہا کہ لوگ میرے سپاہیوں نے لوٹا اور ان کے یہ لے لو. حضرت نعمان ابن بشیر نے بہت ہی چاہا مگر واپس کر. تو میرے بھائیوں ہم اپنے اولاد کو پڑھائیں تاکہ صحیح معنی میں ایمان والے بنیں. اب ہم ایمان والے کیسے گئے، پھر بھی اللہ ہمارا نام لے رہے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں صرف یہ آیت میں نہیں، کئی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ ہم کو ایمان والا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری مجال تھی، ہم سب کا نام قرآن میں آئے، کسی کا نام نہیں ہے. نبیوں کے نام، نبیوں بعض نبیوں کے نام جو مشہور ہیں، اور صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام حضرت زید بن حارثہ. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے. صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق ہے، مگر قرآن میں نام نہیں. قرآن ہے. ہاں حضرت زید کا نام ہے. فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی زینب سے، زینب بنت جہش، میرے آقا نے نکاح کر دیا تھا زینب کا زید سے، مگر یہ دو زید میں بنی نہیں، کھڑبڑاہٹ ہوتا رہتے. زید کچھ کہہ رہا زینب کچھ کہہ رہی، وہ بنی نہیں دونوں میں. مجھے زید نے طے کر لیا کہ میری بات مانتے نہیں، طلاق دے دوں گا. طلاق حضرت نے بہت سمجھایا کہ طلاق مت دیں،
مانا ہی نہیں، دونوں کی گھبراہٹ چالو۔ تو حضرت نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اگر زید نے طلاق دی مان لو ہے نہیں مانا تو پھر زینب کے آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو میں صاف کروں گا، نکاح میں کر لوں گا۔ مگر ڈرتے تھے، لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا، کیونکہ لے پالک تھے، متبنہ دستک لینا، جس کو دستک لینا، حضرت نے زید کو متبنہ بنا لیا تھا۔ اور متبنہ کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اسلام میں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ آج کا قانون الگ ہے فوج کا، آج کا قانون الگ ہے، مگر ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس عقیدے کو توڑا کہ متبنہ کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں زید ابن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، تو اللہ نے کہا ہمارے نبی کسی کے باپ نہیں، یہ زید کے ابا نہیں ہے، تو زید ابن محمد مت نام لو، زید ابن حارثہ ایسا بولو، یہ حارثہ کے بیٹے ہیں محمد کے۔ تو حضرت زید کو صدمہ ہوا کہ میرا نام اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے نام سے کاٹ دیا۔ تو اللہ نے حضرت زید کی تسلی کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے زید کا نام قرآن میں لگا دیا۔ لو زید، اس کا بدلہ ہم تم کو یہ دیتے ہیں کہ تمہارا نام میرے لاڈلے نبی کے نام کے ساتھ تھا، مگر میں نے کاٹ دیا، تو ایسے یہ کیا مرتبہ ہے کہ تمہارا نام میں قرآن میں لکھ دیتا ہوں۔ جب تک قرآن رہے گا زید تیرا نام رہے گا، اور جب جب بھی قرآن کو پڑھنے والے فلما مضى زید منها وطرا، جب جب بھی قرآن کو پڑھنے والے تلاوت میں زید کا لفظ پڑھے گے، ان کو 30 نیکیاں ملتی رہے گی، 30 نیکیاں۔ ہمارا نام اگر کوئی لے لے تو 30 نیکیاں ملے گی اس کو، رفیق 30 نیکیاں مل گئی، جاؤ بھائی یہ مور مشہور کی ڈھال لو، ہاں نیکیاں نہیں ملے گی۔ عقیدت سے اگر نام لوگے اس کا ثواب اللہ دے دے، وہ آپ آتے ایک عالم کی عظمت تمہارے دل میں، یہ اور بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان جگہ جگہ ہم کو کہہ رہے ہیں تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک چیز اللہ ہم سے مانگے، تقوی، اللہ کا خوف۔ اور بھائیوں، یہ دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ فارسی میں مسل مشہور ہے، بے حیا باش، وہ ہر سے خواہی کن، پہلے بے شرم بن جاؤ، پھر تم کو جو کرنا ہوگا وہ بے شرم بننا پڑے گا۔ تو پہلے اللہ کا خوف دل سے نکالو، اب تم کو جو کرنا ہوگا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے پیش میں خوف خدا نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے تقوی مانگے، اپنا ڈر۔ نمبر 2، اے ایمان والو، تم جب بھی زبان سے کوئی بات کرو تو درست بات کرو، تم اپنے زبان کے بولوں کو صحیح کرو۔ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو چلانا مت، کسی کی توہین میں تذلیل میں۔ ایک صحابی نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی غلط بول کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، خدا کے بندے، لوگوں کو جو منہ کے بل گھسٹ کر ان کے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا،
وہ اسی لیے تو ڈالا جائے گا زبان کے بولوں کی غلط ہونے کی وجہ سے. وہ اپنی زبان سے بول غلط نکالے. پہلے کہتے ہیں نا پہلے سوچ لو پھر بولو تاکہ بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور محدثین کیا کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. مطلب تولو. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف میں ثابت کر دیا اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا. تم جو اپنی زبان سے بول نکالتے ہو اس کا بھی وزن ہوگا. تو زبان سے کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو تانا مت دینا، کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا زبان سے. اور زبان کے جو زخم ہوتے ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں، یاد رکھنا. تلوار اور بھالے کے زخم تو جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کی نوک سے جو زخم لگائے گئے اس کو روج نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ عربی نے ایک نے کہا تو پھر پشام ہے عربی میں کہنے والا کہہ رہے ہیں جراحات السنان لہل الدیان ولا يلتهي جرح اللسان. تلوار نیزوں کے بھالے کی نوک سے لگائے ہوئے زخم جلدی روج آ جایا کرتے، لیکن زبان کی نوک سے جو زخم لگائے گئے وہ کبھی روج نہیں آتے. میں تو کہتا ہوں اپنی بیوی کا بھی دل مت دکھا، غیر تو غیر اپنی بیوی کا بھی نہیں. بعض ہوتا ہے نہ چھوڑ بیل قسم کے لوگ بیوی کو تانا دیتے ہیں کہ بیٹھنے میں نہیں لے جاتا تو تیرا بابا کس کو دیتا، وہ نہیں کہتے. بیوی کی توہین کرتے. اور بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی جو شوہروں کی توہین کرتی ہیں کہ میرے کو کیا معلوم تیرے جنات ملنے والا تھا میرے کو، ورنہ میں ہاتھ تھوڑی کہتی ہوں. ہاں میرے کو خبر نہ دی کہ تیرے یہاں جنات ملے گا. غلط. نہ شوہر بیوی کا دل دکھائے نہ بیوی شوہر. زبان کے بول کو صحیح کرو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دو چیزوں کا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جب تم مجھ سے ڈرو گے اور زبان کے بول صحیح کرو گے میں تمہارے اعمال کو صحیح کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. گناہ ہم سب گنہگار ہیں، چلتے چلتے گناہ ہو جاتے ہیں. حدیث میں بھی کہا تم سب گنہگار ہو، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، جو اللہ سے رشتہ جوڑ لے، جو آنسوؤں کو بہائے اور اللہ کو منوا لے. اور دیکھو ایک بات کہوں، جب بھی پریشانی کے وقت میں رو کر تم اللہ سے دعا مانگو گے دعا ضرور قبول ہوگی. وہ دعا مانگنے کا انداز ہونا چاہیے. ایک بچہ جب آٹھانے اور 1 روپیہ اپنے باپ سے مانگتا تو کیسا ہوتا ہے؟ زندگی کرتا 1 روپے کے لیے ایک کرتا تو باپ اس کو دے ہی دیتا کہ لے وہ ہمارا تیرے کو دینے کا وہ بیچارہ دے ہی دیتا. بچے سے ہم گئے گزرے کہ بچہ 1 روپے کے لیے 2 روپے کے لیے روتا ہے. ہم ہدایت کے لیے اور آخرت کی جنت کے لیے اللہ سے نہیں روتے. تو اللہ نے یہ 2 وعدے کیے، 2 چیزیں ہم سے طلب کی، تقویٰ اور زبان کے بول کو صحیح کرنا. 2 چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا، تمہارے اعمال کو صحیح کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں. اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ کے رسول کی تحقیق کی بڑی کامیابی
دنیا میں اللہ کی مانے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، تو پھر اللہ نے آخرت میں وعدہ کیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ ہم سب کو دین کے کام میں لگ جانا چاہیے۔ کسی اللہ والے کے اشعار ہیں، وہ ایک اللہ والے نے کہا، زندگی فریب تمہارے لیے دیکھو یہ بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے، بدن چھچل رہا ہے اور مجمع بیٹھا، 1 گھنٹہ 20 منٹ تو مجھے ہو گئے اور 15-20 منٹ ہمارے شاگرد کے، اور اس سے پہلے سے آپ بیٹھے۔ یہ حق ہے ان کا، یہ حق ہے اللہ کا، اور یہ حق ہے مدینے والے کہ پورا مجمع بیٹھا رہا۔ زندگی تمہارے تم نکالو گے ہم کو بگھائیں گے، تم سنوارو گے ہم کو سنوار جائیں گے۔ اور اب تو یہ حالات ہے، آسمان زمین سب مخالف ہوئے، اب ہمارے کوئی ہمارا نہیں، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے گھر جائیں گے، ہم مصیبت کے مارے گھر جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کی شان میں یوں تو دیکھے دنیا میں لاکھوں ہنسی، تم سارے نگاہوں میں کوئی نہیں، تم سارے نگاہوں میں کوئی نہیں، مسکراؤ گے تم تو بہائیں گے، مسکراؤ گے تم تو بہائیں گے، تم ہنسو گے تم موتی بکھر جائیں گے، تم ہنسو گے تم موتی بکھر جائیں گے۔ جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے ہمارے میزبان جناب اقبال بھائی خان صاحب اور ان کے ملک صاحب اور حمید بھائی، مختار بھائی اور منیر بھائی اور ان کے جو بھی رفقا ہیں، ساتھی ہیں، دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ان کی اس دعوت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے اور گھر والوں کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ میں ان کے لیے بھی اور آپ سب پورے پالنا والوں کے لیے اور جو بھی آئے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے،
رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اس پروگرام کو، تینوں پروگراموں کو اللہ پاک قبول فرما لے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پال گاؤں مسجد کا ایک مکان اسٹیج کے بائیں جانب تعمیر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ مدرسہ مرکزی دارالعلوم پال کا ایک طالب علم عامل زینب ہاسپٹل میں داخل ہے، شفا کے لیے درخواست ہے۔ اور راجن درگاہ کو کہ عبدالعزیز اکڑ کنواں مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، امتحان میں کامیابی کی دعا۔ اور راجن درگاہ اقبال بھائی کی والدہ بیمار ہیں، حضرت قاری احمد علی صاحب کی والدہ کو آنکھ کا آپریشن ہے ان کا، تو شفا کی لیے درخواست ہے۔ پال گاؤں کے حیدر بھائی کی لڑکی فرزانہ بانو کو کافی ٹائم سے آنکھوں کی تکلیف ہے، شفا کی دعا۔ بورڈ کی پریکشا میں کامیابی کا وظیفہ بتائیں، درود شریف زیادہ پڑھیں، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، اور فجر کی 2 سنت اور فجر کی فرض کے بیچ میں دعا مانگیں، اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ مولانا حسین صاحب کے اہلیہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تمام سامعین کرام سے شفا کے لیے دعا ہے۔ وریاؤ کے فیروز بھائی اور ان کی اہلیہ دونوں بیمار ہیں، ہمارے سلیمان بھائی وریاؤ والے، وہ بھی بار بار دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ حافظ عثمان ولن کی والدہ بیمار ہیں، دعا کے لیے کہا ہے۔ ان بیانات کے داعی اقبال بھائی ملک کی امی جان کو بھی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو اقبال بھائی نے ان کے بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست دی ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی ڈگری بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ تینوں پروگراموں کو قبول فرما، داعی حضرات کو قبول فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پورے پال گاؤں والوں پر رحم فرما۔ پال کو اے اللہ جنت کی پال بنا دے، پال کو جنت کی پال بنا دے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کی برکت سے اے اللہ پورے گاؤں والوں پر رحم فرما۔ اطراف میں جتنے بھی گاؤں لگے ہوئے ہیں اللہ ان سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما۔ اے اللہ ٹھنڈی بڑی زور کی چل رہی ہے، یہ مجمع اسی طرح بیٹھا رہا، 1 گھنٹہ 25 منٹ بیان سنتا رہا، تیرے لاڈلے نبی کی باتیں سنتا رہا۔ اے اللہ ہم نے تو یہ معمولی ٹھنڈی برداشت کی ہے، آپ کے پیارے نبی کے لاڈلے نواسے نے کربلا کے میدان کی گرمی برداشت کی ہے، پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں۔ اے اللہ ظالموں نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور یزید سے ملنے نہیں دیا۔ اے اللہ اس ٹھنڈی برداشت کرنے کو بھی قبول فرما۔ ستے پیغمبر آل رسول کی عقیدت ہمارے دلوں میں اور بھی زیادہ پیدا فرما، اور بھی زیادہ پیدا فرما۔ ان کے جسم سے نکلنے والے خون کے ہر قطرے کو امت کی نجات کا سبب بنا، امت کی ہدایت کا سبب بنا۔ ان کے معصوم بچے جو توتے ہیں، ماؤں کی خشک گودوں میں بلبلائے ہیں، پانی کے لیے ترسے ہیں۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کو
ہمارے بچوں کی قبول ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، نوجوانوں اور بوڑھوں پر رحم فرما. اے اللہ تمام علماء کرام کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. مرکزی مدرسہ پال اور جامعہ حسینیہ اور اشرفیہ اے اللہ قبول. اے اللہ ان مدارس میں جو علماء پڑھا رہے ہیں، خصوصاً جو واعظین ہیں، جو راتوں کو سفر کرتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، صبح پھر درسگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یا الہ العالمین سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین علماء میں جو بیمار چل رہے ہیں، اور ہمارے مولانا انور صاحب اندھیری حضرت کے صاحبزادے بھی بیمار چل رہے ہیں، کمزور ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، ماں بہنیں سن رہی ہیں، اے اللہ اپنے شان سے بدلا عطا فرما، اپنی شان کے اعتبار سے بدلا عطا فرما. ہمارے اس سفر کو آسان فرما، خیریت کے ساتھ پہنچا دے، خیریت کے ساتھ پہنچا. یا الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما، امت پر کرم فرما، امت کی زندگی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، ماں بہنوں کو قبول فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. ہمارے جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ ہر خیر ان کے حق میں اور ان کے اولاد کے حق میں، ان کی بچیوں کے حق میں خیر مقدر فرما. اے اللہ خیر مقدر فرما. نظر بد سے ان کی اور ان کی بچیوں کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. یا الہ العالمین درجات بلند فرما، اور ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے رفیق بھائی جو مائک والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قربانی کو اور محنت کو قبول فرمائے. اور ہمارے ننو بھائی چڑی والے بھی بیمار چل رہے ہیں، حمزہ بھائی نے درخواست دی ہے اس دعا میں خصوصاً اللہ کو شامل